السلام علیکم۔ یہ ایک دوست کا سوال آیا ہے واٹس ایپ پر، اس کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کا مہینہ سامنے ہے اور اس مہینے میں ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ یزید اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان دونوں کا نام لے کے بہت ساری بحثیں ہوتی ہیں اور کیا کچھ ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ جو لوگ بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یزید کا دشمن بنا کے، مخالف بنا کے پیش کرتے ہیں، ان لوگوں سے میں کئی سالوں سے ایک سوال کرتا آ رہا ہوں، لیکن آج تک کوئی بھی شخص اس کا جواب دینے سے عاجز ہے۔ ایک بار پھر میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھ رہا ہوں اور آپ پوری دنیا کے جو بڑے بڑے اسکالر ہیں، علامہ ہیں، جانکار ہیں، سب سے کانٹیکٹ کیجیے کہ آپ احادیث کا پورا ذخیرہ چھان ماریے، تاریخ کی ساری کتابیں کھنگال ڈالیے اور صرف ایک روایت صحیح سند سے ایسی پیش کیجیے جس میں یہ ذکر ہو کہ حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے خلاف ایک لفظ بھی کہا ہو۔ بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ حسین رضی اللہ عنہ اور یزید ان دونوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا کے پیش کرتے ہیں، لیکن پھر یہ کتنی عجیب بات ہے کہ کئی سالوں سے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کوئی ایک روایت بتائیں، احادیث کی ساری کتابیں چھان ماریے، تاریخ کا پورا ذخیرہ الٹ پلٹ ڈالیے، صرف ایک روایت صحیح سند کے ساتھ اگر کسی کے پاس ہے تو ذرا پیش کرے جس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے خلاف کچھ کہا۔ اگر کسی بھی شخص کے پاس ایسی کوئی روایت ہو، ہم نہیں کہتے کہ ایک عام آدمی خود تلاش کرے، ہم کہتے ہیں پوری دنیا کی جو علمی طاقت ہے سب کا استعمال کر لو، پوری دنیا کے اسکالر کو آواز دو، سب کو اکٹھا کر لو، ساری کتابیں کھنگال ڈالو۔ اس میں نہ کسی مسلک کی کوئی قید ہے، نہ کسی جماعت کی کوئی قید ہے، پوری دنیا کی مسلمان کوئی بھی ہو، مجھے صرف ایک حوالہ ایسا بتاؤ، صحیح سند کے ساتھ کوئی ایک روایت ایسی بتاؤ جس میں یہ موجود ہو کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے خلاف کچھ کہا ہے، ان کی برائی کی ہے، ان کو برا بھلا کہا ہے، کافر کا ایسا کچھ کہا ہے۔ تو میں کئی سالوں سے یہ سوال اٹھاتا رہا ہوں اور آج تک کسی نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اس کے جواب میں کیا دیں گے؟ گالیاں، یزید کو گالی، فلاں کو گالی، یہ سب۔ لیکن اصل جو سوال ہے اس کا جواب کسی کے بس کا نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کا جواب ہے تو اس ویڈیو کے جواب میں ایک ویڈیو بنائیے، بتائیے لوگوں کو۔ لیکن کئی سالوں سے ہم تو یہی دیکھتے آئے ہیں کہ ہم برابر یہ سوال اٹھاتے ہیں لیکن جواب میں صرف گالی، ثبوت نہیں، روایت نہیں۔ کوئی کتنا بڑا اپنے آپ کو اسپیشلسٹ سمجھتا ہو تاریخ کے معاملے میں، ذرا اسے پوچھے کہ بھائی ایک روایت تو صحیح سند سے لاؤ۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بخاری مسلم کی روایت سے بات کرتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث سے بات کرتے ہیں، ذرا لاؤ بخاری مسلم کی روایت یا کہیں کی روایت، تاریخی روایت بھی لاؤ جو سندن صحیح ہو، جس کی سند صحیح ہو۔ اس شرط کے ساتھ اگر کوئی لا سکتا ہے تو ذرا ہمارے علم میں اضافہ کریں، کوئی ایسی روایت رہے۔ ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ جھوٹی روایتیں نہیں لانا ہے، صحیح اور سچی روایتیں۔ تو ہر وہ شخص جو اس بارے میں دلچسپی رکھتا ہے تو کوشش کرے، اگر اسے ایسی کوئی روایت مل جاتی ہے تو ہمیں اس سے آگاہ کرے، ہم شکریہ کے ساتھ اس کی بات کو قبول کریں گے۔ اللہ ہم سب کو حق بات کہنے اور اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور جب بات کرو تو پھر سچی اور کھری بات کرو۔ اب اس بندے نے یزید سے ہمدردی کے لیے جان بوجھ کے حقائق کو چھپانے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے۔ یزید سے ہمدردی جتانے کے لیے من چاہے الفاظ اس نے طلب کیے ہیں۔ یہ مطالبہ ہوتا ہے لیکن اصل میں یہ مطالبہ نہیں ہے، یہ ہے مغالطہ۔ مطالبہ تو بندہ کہتا ہے کہ جی میں حق کا تب متلاشی ہوں، مجھے حق چاہیے تو لہٰذا آپ ایسا کریں کہ حق بات، لیکن اس نے وہ نہیں کیا۔ اس نے یہ کیا ہے، اپنے طور پر یہ ثابت یہ کر رہا ہے کہ یہ مطالبہ کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک مغالطہ دے رہا ہے۔ مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ حق کو نہیں ماننا چاہتا لیکن وہ اپنے طور پر ایک ایسی کنڈیشن لگا دیتا ہے، ایک ایسی شرط لگا دیتا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے کہ پوری ہی نہ ہو، کیونکہ پوری ہوگی نہیں لہٰذا میں نے تو ماننا نہیں۔ لیکن جو لوگ یزید کی مذمت کرنے والے ہیں، جو لوگ دوسرے طرف ہیں، ان کو بھی میں توڑوں اس بات سے۔ اور یزید کا یہ شخص حامی ہے، یزید کی محبت میں اس نے 1200 صفحات پر کتاب لکھی، اور اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے اس کا نام اس نے یہ عنوان لکھا ہے، اس نے کفایت اللہ سنابلی، یہ انڈیا کا ہے۔ تو اس نے کتاب لکھی کہ یزید بن معاویہ، اور آگے وہ یہ لکھتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ پر لگائے گئے الزامات کا تحقیقی جائزہ۔ معاذ اللہ، یزید کو رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہے۔ اب کوئی کہے گا نہیں جی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام لکھ کے آگے رضی اللہ عنہ، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ معاویہ کے ساتھ نہیں لکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یزید کے ساتھ لکھا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرجع کیا ہے؟ یزید ہے۔ اب مرجع کیا ہوتا ہے اس کو بھی آپ سمجھ لیں کہ فرض کریں کلام کے اعتبار سے آپ میرے پاس آئے ہیں، میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اب تحریر لکھنے والا یہ لکھے گا کہ سبطین جو ہے وہ ہمارے پاس آیا اور سبطین نے چائے پی،
سبتین نے کھانا کھایا، سبتین نے شربت پیا. اب اس میں لفظ سبتین جو ہے اس کی تکرار ہے، تو تکرار کو ختم کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں پہلے نام لکھ دیتے ہیں، آگے جو ہوتا ہے وہ سارا اس کا بیان. یعنی سبتین آیا، اس نے چائے پی، وہ بیٹھا رہا. اب اس اور وہ یہ لفظ جو ہے یہ ان کا مرجع سبتین ہے. اسی طرح یزید اس نے شروع میں لکھا اور اس کا مرجع جو ہے رضی اللہ عنہ آگے لکھ کے اس کا مرجع یزید ہے. تو یہ یزید کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے. اور اس سے ہٹ کر بھی ایک مولوی وہ مر گیا، وہ فوت ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی سلوک کرے جس سلوک کا وہ لائق ہے. وہ بھی یزید کا بڑا فین تھا. کتاب میرے پاس پڑھی ہوئی ہے، اس میں اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہنا یہ نیکی ہے. اس نے یہاں تک لکھا ہے، یعنی وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یزید کے ساتھ اتنی ہمدردی ہونی چاہیے کہ اسے رحمہ اللہ کہنا چاہیے، اور رحمہ اللہ کہنے پر اس کو نیکی ملتی ہے. تو یہ جو ہے اس کی محبت ہے یزید کے ساتھ. بہرحال ہم دور نکل گئے. اس نے یزید کو رضی اللہ عنہ لکھا، اور جو اس دور کے سب سے بڑے محدث علامہ تھے اور جن کی محدثین نے تعریف کی ہے، محدث ابن جوزی، ان پر اس شخص نے زبان دراز کی ہے، ان پر کان کیا ہے. تو اس سلسلے میں یہ بنیادی بات عرض کر دوں، میں دور نہ نکل جاؤں، کیونکہ یہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے. یہ معاملہ مسلمانوں کے لیے بڑا جذباتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا سے گئے ہوئے آپ کو 50 سال نہیں ہوئے تھے، تو لوگ پاگل ہو گئے تھے کہ جس گلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چومتے رہے اسی گلے کو ان لوگوں نے کاٹ دیا. اور کاٹنے والوں کی وکالت اب بھی یہ لوگ کر رہے ہیں. یعنی کسی مسلمان کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، آپ کے اہل بیت پر درود و سلام نہ پڑھے. یہاں آل سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنبہ ہی ہے. ازواج مطہرات بھی ہیں، کیونکہ ہم رافضی نہیں ہیں، ہم مانتے ہیں اس بات کو. اور ساتھ ہی سیدنا حسن و حسین بھی ہیں. تو جن پر درود پڑھا جاتا ہے، جن کے تعلق سے ہماری نماز ہی پوری نہیں ہوتی ہم جب تک نماز میں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد نہ کہیں. تو اس آل محمد کے جو دشمنوں کا انہوں نے واز شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ بات ثابت ہو تو پھر جو ہے نا بات بنے، تو لاؤ جی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی مذمت کی ہو. یہ اس کا مطالبہ نہیں، یہ اس کا مغالطہ ہے. اب دیکھیں، سوال کرنے والا یہ سوال بھی کر سکتا ہے، ہر بندہ اس کے اپنے اپنے اوپینین ہے. اب اگر کوئی بندہ ظالم یہ کہے کہ ابو لولو فیروز وہ ملعون جس نے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، آپ کو زخمی کیا اور شہید کر دیا، ساری دنیا مانتی ہے کہ وہ بندہ گندا تھا، لعنتی تھا، ملعون تھا، اس نے امیر المومنین کو ناحق قتل کیا. تو کوئی بندہ اس پارٹی کا اسی طرح سنابلی کی طرح کہہ دے کہ جی میں تو تب مانوں گا اس کو گندا. آپ ایسا کریں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ایک روایت لے کے آئیں کہ حضرت عمر فاروق اس بندے کو لعنت کرتے ہوں ابو لولو فیروز کو، تو میں تو پھر مانوں گا، ورنہ میں نہیں مانوں گا. تو بندہ یہی کہے گا نا کہ لعنت ہے تیرے پر، تو ابو لولو فیروز کے ساتھ کھڑا ہو گیا. یہاں بھی یہی مسئلہ ہے، یہ یزید کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی یہ لفظ لے کے آئے ورنہ میں نہیں اس کو. اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جو جن لوگوں نے شہید کیا ہے وہ کلمہ پڑھنے والے ہی تھے، ان کا اسلام ثابت ہے. بلکہ صحیح بخاری سے یہاں تک ثابت ہے کہ انہوں نے محاصرہ کیا ہوتا اور مسجد نبوی پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، وہاں نمازیں پڑھاتے تھے. اگر مسلمان نہیں تھے تو نمازیں کہاں کی پڑھاتے تھے. صحابہ کرام نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ہم جو ہے وہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں یا نہ. امام بخاری نے اس پر باب قائم کیا ہے کہ بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو ان کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ نماز تو مسلمانوں کا یہ اچھا کام ہے، یہ کرے تو ان کا ساتھ دو اور برا کرے تو ان کا ساتھ نہ دو. مفہوماً میں نے یہ حدیث بیان کر دی، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. اب کوئی بندہ یہ کہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو ہم برا اس وقت کہیں گے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کوئی ایک ایسی روایت ثابت ہو کہ جس میں یہ ہو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا ہو کہ ان پلوائیوں پر لعنت ہو. ایسے کوئی لفاظ نہیں ملتے. تو کیا پھر یہ وہ سارے رحمت اللہ علیہ ہو جائیں گے؟ کیا اس کے نزدیک ابو لولو رحمت اللہ علیہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. تو یہ ہے لعنتی. اس سے بھی اگلی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، بڑی آسان مثال، کہ پوری مسلمان امت اس بات کو مانتی ہے کہ سب سے بڑا ملعون جو اس صدی کا بندہ تھا
وہ مرزا غلام احمد قادیانی گزشتہ سے وابستہ صدی کے اندر وہ اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس نے دعویٰ نبوت کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور لوگوں میں امت میں اس نے بڑا کام خراب کیا۔ مرتدین کا ٹولہ تھا، ساری مسلمان امت، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، وہابی، سارے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ تو اب کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ نہیں جی مجھے تو کوئی مرزائی آگے کہہ دے کہ ایک حدیث دکھاؤ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرزا قادیانی کا نام لے کر اس کو کہا کوئی لعنتی ہے، لعنت کے لفظوں، مذمت کے لفظوں، اور ساتھ مرزا کا نام لکھا ہو، جیسے یہ کہہ رہا ہے کہ یزید کی مذمت حسین تھی، یہ وہ بھی مغالطہ، یہ بھی مغالطہ۔ تو اس کی نظر میں کیا معاذ اللہ وہ کتا جو دجال مرزا قادیانی، وہ اس کی نظر میں پھر رحمت اللہ علیہ ہو جائے گا؟ یہ ایک ایسی بات لے کے آنا کہ یہ بات ثابت نہیں ہوتی، تو اس سے یہ ثابت کہاں ہو گیا کہ یزید اچھا ہے؟ یہ تو ثابت نہیں نہ ہوتا۔ یزید کی اچھائی کے لیے اتنی ہی بڑی دلیل لانی ہوگی۔ مثلا یہ تو کہہ دیا کہ حسین رضی اللہ عنہ سے اس کی مذمت دکھائیں، تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تعریف دکھائیں؟ جب سیدنا حسین نے اس کی بیعت نہیں کی، کنبہ شہید کروا دیا، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ وکالت ہے اس کی، یزید کے ساتھ محبت ہے، جان بوجھ کے اس نے ایسا کیا۔ انہی لوگوں کے بارے میں کہا کرتا ہوں، کسی اہل دل نے بڑا سونا بڑا خوبصورت شعر لکھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ کرتوت جان کر بھی کالے یزید کے، پھر بھی اسی کے ساتھ ہے سالے یزید کے۔ یہ یزید کا سالہ ہے اور اس دور میں سالہ بننے کی کوشش کر رہا ہے، یزید ان کا داماد ہے مجھے لگتا ہے۔ تو یہ ظالم اس کی حمایت کے لیے، یزید پلید کے لیے یہ کھڑا ہو گیا، سیدنا حسین کے لیے نہیں کھڑا ہوا، اور یہ کہہ دیا بھائی آپ مذمت پوچھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کی تحسین ثابت ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ اس نے مغالطہ کیا، اور اس کے ہمارے یوٹیوب چینل پر عرصہ دراز سے ویڈیو موجود ہے، اور قریباً 1000 کے قریب بندہ دیکھ چکے، کیونکہ ہم نے کبھی اس طرح ویڈیو میرا خیال یہ ہماری پہلی بن رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم سوالوں کے جواب گروپس میں دیتے، تو کسی بھائی نے مجھے کہا تھا، تو میں نے پھر اپنے وہ جو گروپ ہے واٹس ایپ کا، وہاں پر سوالوں کا جواب دیتے ہوئے یزید کے تعلق سے 5 سال پہلے اس کا لعنتی ہونا ہم نے ثابت کیا۔ 50 منٹ کے قریب وہ ویڈیو ہے، اس کی لینتھ بنتی ہے، اور اس کو ہزاروں بندوں نے، 1000 بندے ہیں میرا خیال جنہوں نے دیکھا ہے، کیونکہ ہمیں یوٹیوب کا کوئی پتہ نہیں، اس میں ہیش ٹیگ لگانے پڑتے دوسرے تیسرے، وہ ہمیں کام نہیں آتا ٹیکنیکل۔ تو بہرحال جن لوگوں نے بھی دیکھا ہے سب کے فیڈ بیک یہی آیا۔ بعض 1-2 ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے یہاں تک لکھا کہ یہ عالم نہیں بول رہا، علم بول رہا ہے، اس میں ہم نے یزید کو لعنتی ثابت کیا ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جس شخص نے کسی ایک کو قتل کیا جان بوجھ پر، تو اس پر اللہ کی لعنت۔ کہ کوئی ایک روایت پیش کریں، ہم قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں اور 20 دلائل ہیں ہمارے پاس، تو یہ قرآن مجید ہے۔ فرمایا وَمَن يُقْتَلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ فرمایا کہ جو کوئی قتل کر ڈالے کسی مومن کو متعمدن جان بوجھ کر، تو اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے وہ، اور اس میں فیہا، اس میں، اور غضبناک ہوا اللہ اس پر، اور اس پر لعنت کی، اور تیار کر رکھا اس کے لیے عذاب بہت بڑا، عذاب عظیم کی یہاں بات ہے۔ تو یزید وہ بندہ تھا کہ جس نے حرہ کے بارے میں سب اہل حدیث علماء اہل سنت اور سب مانتے ہیں کہ اس نے صحابہ کرام کو قتل کروایا۔ تو یہ رب کا قرآن ہے، یہ روایت مانگ رہا ہے، ہم آیت دے رہے ہیں۔ تو واضح ہوا اس آیت سے یزید نے صحابہ کرام قتل کروائے، اور یہاں تو ایک بندے کے قتل کی بات ہے، اور جس نے ایک بندہ جان بوجھ کے قتل کیا وہ تو ہوا لعنتی، عذاب کا مستحق۔ اور یہ بندہ وہ تھا جس نے صحابہ کرام، اور ان کو بھی جو تکلیف ہوتی نا، جن کو آڑ لیتے ہیں صحابہ کدھر گئے صحابہ والے، نکلو کفایت اللہ سنابلی کے خلاف، دو نا اس کو جواب۔ ان کا پتہ چلا کہ یہ صرف نام لینے کی حد تک صحابہ کرام، اصل میں ان کو صحابہ سے کوئی ہمدردی نہیں، یہ ہمدردی میں مارے ہوئے یزید کے۔ تو کرتوت جان کر بھی کالے یزید کے، پھر بھی اسی کے ساتھ ہے سالے یزید کے۔ اور ہم نے اپنی جو یوٹیوب کی ویڈیو ہے اس میں یہ واضح طور پر جو
آڈیوز ہماری یوز ہوئی ہیں. ہم نے دلائل دی ہیں قرآن آیات سے، صحیح احادیث سے. جس کو شوق ہو وہ اس کو ضرور دیکھے، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا.